الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله غني عن العالمين. آمنت بالله وبآياته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. جزب قرآن زیغمی روباہی است، جزب قرآن زیغمی روباہی است. فقر قرآن اصل شہنشاہی است. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل ندیدم جز بذکر. حضرت مولانا شیخ طریقت حضرت بلال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء اکرام، مشائخ عظام، اور دور دراز سے یہاں اللہ کی توفیق سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، ہم سب کے لیے سعادت ہے کہ ہم حضرت اقدس پیر اختیار الملک صاحب کے لگائے ہوئے اس گلشن میں اسی کی توفیق سے حاضر ہوئے ہیں. یہ وہ مجالس ہیں جن کو دنیا کے اندر جنت کے باغوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور فرمایا کہ جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا وہ ذکر کے حلقے ہیں. اور خوب چرو سے مراد کیا ہے؟
کہ جیسے کوئی جانور سبزہ زار کے اندر جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ سبزے سے منہ کو نہیں ہٹاتا، مالک کے ڈنڈے بھی کھاتا رہتا ہے اور سبزے سے منہ کو بھی نہیں ہٹاتا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنی ساری افکار کو سب اطراف سے سمیٹنا ہے۔ نفس بھی ڈنڈے چلائے گا اور شیطان بھی ڈنڈے چلائے گا، ہماری فکر اور عمل کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ نے اپنے ذہان اور عمل کی حفاظت کرنی ہے۔ اہل علم اور اہل دل کی مجلس میں بات کرنا یہ سوء ادب ہے، لیکن مشائخ کے حکم کو ماننا ہی ادب کہلاتا ہے۔ تو حضرت کے حکم کی تعمیل میں دو باتیں آج کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ یہ سامنے جو اشتہار لگا ہوا ہے تو اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، 9واں سالانہ روحانی اصلاحی اجتماع۔ روح کیا ہے اور اصلاح کیا ہے؟ اس اجتماع کی جو غرض و غایت ہے وہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ یہ روحانی اور اصلاحی اجتماع ہے۔ اصلاح کیا ہوتی ہے اور اصلاح کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اصلاح ہوتی کیسے ہے؟ یہ دو باتیں آج کی اس مجلس کے حوالے سے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں اس اجتماع سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اجتماع سے فائدہ لیا جاتا ہے، اجتماع فائدہ دیتا نہیں ہے، اور اس کے لینے کے ڈھنگ ہیں۔ آج ہی ایک صاحب میرے پاس آئے تو میں نے اسے کہا کہ بھینس دودھ نہیں دیتی۔ وہ کہنے لگے جی روزانہ ہمارے گھر میں آتا ہے، بھینس دودھ دیتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، بھینس سے دودھ دھونا پڑتا ہے، اور دھونے کے ڈھنگ ہیں۔ اجتماع فائدہ نہیں دیتا، اجتماع سے فائدہ لینا پڑے گا۔ اس لیے اس حوالے سے وہ ڈھنگ تھوڑا سا سکھانا ہے تاکہ ہم سب کا یہاں آنا یہ فائدہ مند ہو جائے۔ انسان کو اللہ پاک نے دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک اس کا مادی وجود ہے اور ایک اس کا معنوی وجود ہے۔ اصل میں آپ نے بنایا تو عالم ارواح میں ایک روحانی اجتماع ہوا تھا، وہاں جسم نہیں تھے، ساری کیا تھی؟ روح تھی۔ روایات میں آتا ہے، حضرت شیخ تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی لکھا ہے، میں اکثر حضرت کے ملفوظات سناتا ہوں اس لیے کہ مشائخ اور علماء ربانیین کی مجلس میں اپنی کسی بات کا سہارا لینے سے بہتر ہے کہ بڑوں کے سامنے بڑوں کی بات کو دہرایا جائے۔ چونکہ یہ سارا تھانوی سلسلہ ہے، تو میں حضرت ہی کے ملفوظات اکثر سنا دیا کرتا ہوں۔
اور انہی میں نور اور برکت ہوتی ہے۔ اپنی بات کے اندر نفس کا شائبہ شامل ہو ہی جاتا ہے کسی نہ کسی راستے سے۔ بزرگوں کی بات کو اگر سنا دیا جائے تو وہ اس سے پاک ہوتی ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کی پشت پر اپنا دست قدرت مارا تو قیامت تک آنے والی روحیں ان کے جسم سے باہر نکل آئیں۔ یہ ایک روحانی اجتماع ہوا تھا، وہاں جسم نہیں تھے، ساری کیا تھی؟ روحیں تھیں۔ اس اجتماع میں آپ بھی تھے اور میں بھی تھا۔ قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ان کی روحیں وہاں اس اجتماع میں موجود تھیں۔ اب یہ جو اجتماع تھا اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کا چہرہ کسی کے چہرے کی طرف تھا اور کسی کی پشت کسی کی پشت کی طرف تھی اور کسی کا پہلو کسی کے پہلو کی طرف تھا۔ تو آج دنیا میں اسی کا پرتو ہے۔ جن کا چہرہ ایک دوسرے کی طرف تھا ان کو یہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے اور تعلق ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں۔ جن کی پشت ایک دوسرے کی طرف تھی ان کو ایک دوسرے سے نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ ایک ماں باپ سے پیدا ہو گئے لیکن ایک دوسرے کے چہرہ دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہوتے۔ اور جن کا چہرہ ایک دوسرے کی طرف تھا ان کے ساتھ کوئی خونی تعلق نہیں ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، جوڑ ہے، ان کا آپس میں جڑنا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ اس اجتماع کا اثر ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تعلق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جن کی پشت تھی وہ ایک گھر میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے لیکن ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بعض کا پہلو بعض کی طرف تھا تو ان کو نہ محبت ہے نہ نفرت ہے۔ تو یہ اسی اجتماع کا اثر ہے اس دنیا کے اندر کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان کی روحیں وہاں ایک دوسرے کی طرف تھیں۔ اسی لیے آج بھی اللہ پاک نے اسی کا ایک نقشہ یہاں پر بھی بنا دیا۔ وہ اجتماع نہ آپ کو یاد ہے نہ مجھے یاد ہے۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ وہ وہاں تھا؟ لیکن ہمارا یہ یاد نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں اور آپ وہاں نہیں تھے۔ حضرت فرماتے ہیں ہم نے تو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزارے، ہمیں تو وہ بھی یاد نہیں ہے۔ اور اس سے ذرا تھوڑے آگے چلے جائیں، 2 سال ماں کا دودھ پیا وہ بھی یاد نہیں ہے۔ ہمیں تو 5-6 سال کے بعد جا کر پتہ چلا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ تھوڑی سی عقل اور شعور آیا تو ہمارا یہ یاد نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نہ آپ وہاں تھے نہ میں وہاں تھا۔ وہاں سب سے ایک وعدہ بھی لیا گیا تھا، الستُ بربکم۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔
اس روحانی اجتماع کا ذکر قرآن پاک میں آتا۔ علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ اجتماع بھی یاد ہے اور وہ وعدہ الست بھی یاد ہے اور وہ بلا بھی یاد ہے۔ کیونکہ حافظے کو کمزور کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ جتنی نافرمانی ہوتی ہے اتنی یاداشت کم ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت وکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی اپنے حافظے کی کمزوری کی۔ شکوت الی وکی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا تو حضرت فرمانے لگے ارے گناہوں کو چھوڑ دے، اس سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، آدمی کو یاداشت نہیں رہتی۔ تو یہ اسی کی نحوست ہے کہ ہمیں وہ وعدہ بھول گیا ہے۔ چونکہ علی کرم اللہ وجہ بچپن میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے، تو اس کمالی صحبت کا اثر تھا کہ وہ بچپن ہی سے اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وعدہ یاد ہے۔ یہاں اللہ پاک نے ہمارے جسم اور روح کو اکٹھا کیا ہے۔ دنیا کے اندر جسم اور روح دونوں لازم اور ملزوم ہیں، البتہ فرق یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اصل جسم ہے، تابعداری میں روح ہے، اور مرنے کے بعد اصل روح ہوگی، تابعداری میں جسم ہوگا۔ مرنے سے پہلے جسم اصل ہے، اور جسم سے 3 کام لیے جاتے ہیں۔ یہ روح کی قرار اور قیام کی جگہ ہے۔ روح بغیر جسم کے قرار اور قیام نہیں کر سکتی، تو یہ جسم کیا ہے؟ یہ روح کی قرار اور قیام کی جگہ ہے۔ دوسرا اس کا کیا ہے کہ یہ جسم روح کی پہچان کا ذریعہ ہے، جسم روح کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا کام اس جسم سے کیا لیا جاتا ہے کہ روح تک اگر راحت یا تکلیف پہنچانی ہے تو اس کے لیے یہ ذریعہ ہے۔ روح کو براہ راست آپ نہ راحت پہنچا سکتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ راحت اور تکلیف پہنچانی ہوگی تو کس چیز کے ذریعے پہنچائیں گے؟ جسم کے ذریعے پہنچائیں گے۔ تو جسم سے 3 کام لیے جاتے ہیں، یاد رہے گا۔ پہلا کام کیا ہے؟ یہ روح کی قرار اور قیام کی جگہ ہے۔ جسم بغیر روح کے حضرت فرماتے ہیں یہ باطل ہے، اور روح بغیر جسم کے یہ عاطل ہے۔ اس لیے ان دونوں کو یہاں اکٹھا کیا گیا ہے۔ دوسرا کام جسم سے کیا لیا جاتا ہے؟ یہ جسم کی، یہ روح کی پہچان کا ذریعہ۔ آپ گدھے کو دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر گدھے کی روح ہے۔ گدھے کے جسم میں انسان کی روح نہیں آ سکتی، اور بکری کے جسم میں بکری کی روح آتی ہے، اس میں اونٹ کی روح نہیں آ سکتی۔ تو اس کے جسم کو دیکھ کر آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ گدھا ہے۔ تو جسم سے جو دوسرا کام لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ روح کی پہچان کا، اور تیسرا کام اس سے کیا لیا جاتا ہے
کہ روح کو راحت یا تکلیف پہنچانی ہے تو جسم کے ذریعے پہنچاؤ گے. آپ کو گرمی لگ گئی، آپ کی روح بھی گرم ہو گئی، تو آپ اپنے جسم کو ٹھنڈا کریں گے، غسل کریں گے تو روح بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. ڈائریکٹ روح کو ٹھنڈا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. جسم کو ٹھنڈا کرو گے تو انڈائریکٹ روح بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. جسم کو راحت ملی، روح کو بھی راحت مل جائے گی. آپ کو سخت سردی لگی تو آپ کی روح بھی ٹھٹر گئی. آپ جسم کو گرم کرتے ہیں تو روح بھی گرم ہو جائے گی. بازار میں ایک شربت ملتا ہے، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ روح افزا. روح تو نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، تو یہ شربت، اس کو روح افزا کیوں کہتے ہیں؟ یہ جسم افزا ہے کہ روح افزا ہے؟ یہ تو جسم افزا ہے. روح افزا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ جسم کو مزہ آئے گا تو انڈائریکٹ روح کو بھی مزہ آئے گا. تو دنیا میں جسم اصل ہے، مرنے کے بعد نظام الٹا ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد اصل روح ہوتی ہے، تابعداری میں جسم ہوتا ہے. وہاں روح کو عذاب ہوتا ہے تو انڈائریکٹ جسم پر بھی ہوتا ہے. وہاں روح کو راحت ملتی ہے تو انڈائریکٹ جسم کو بھی راحت ملتی ہے، چاہے جسم جہاں کہیں بھی ہو. اور اس کا نظارہ ہر رات میں اور آپ کرتے ہیں، اور یہ کروایا جاتا ہے تاکہ یہ بات ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے. کیونکہ یہ رات کو آپ جب سوتے ہیں تو یہ سونا کیا ہے؟ یہ نیند موت کی بہن ہے. نیند کیا ہے؟ موت کی. اب موت کی بہن میں کیا ہوتا ہے کہ روح اور جسم کا تعلق ختم ہوتا ہے کہ کمزور ہو جاتا ہے. اب جب موت حقیقی آتی ہے تو یہ تعلق پھر بھی ختم نہیں ہوتا. یہ نیند سے تھوڑا زیادہ اور کمزور ہو جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا. اس لیے روح جہاں بھی ہو اس کا تعلق اس جسم کے ساتھ ہوتا ہے. اگر روح کو راحت ملے گی تو جسم کو انڈائریکٹ ملے گی، روح کو تکلیف ملے گی تو جسم کو، کیونکہ وہاں نظام الٹا ہو جاتا ہے. اور اس کا نظارہ قدرت ہر رات مجھے اور آپ کو کرواتی ہے. رات کو اب جب سوتے ہیں تو ایک مسنون دعا ہے، آپ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک، اے اللہ میں آپ کے نام سے مرتا ہوں اور زندہ رہوں گا. تو آپ مرتے ہیں کہ سوتے ہیں؟ تو آپ کے جسم اور روح کا تعلق تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ وہ نظام شروع ہو جاتا ہے جو مرنے کے بعد ہوگا. وہاں آپ کی روح کو راحت ملتی ہے تو انڈائریکٹ جسم کو بھی ملتی ہے. وہاں آپ کی روح کو تکلیف ہوتی ہے تو انڈائریکٹ جسم کو بھی ہوتی ہے. کبھی آپ بڑے خواب دیکھتے ہیں بغیر ٹکٹ کے اور بغیر ویزے کے، کورونا ہو یا نہ ہو، آپ حرم کا بھی سفر کر لیتے ہیں اور امریکہ کا بھی کر لیتے ہیں. اور جسم آپ کا کہاں ہوتا ہے؟ چارپائی پر پڑا ہوتا ہے. کبھی بڑے مزے میں ہوتے ہیں اور انڈائریکٹ جسم مزے لے رہا ہوتا ہے. اور کبھی آپ کی ٹانگ ٹوٹتی ہے تو آپ چیختے ہیں، یہاں جسم میں درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پاس بیٹھی ہوئی ماں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پر کیا مزے لے رہا ہے یا کیا قیامت گزر رہی ہے، لیکن اسے ہی پتا ہے کہ اس پر کیا قیامت گزر گئی. ایسے ہی جب آدمی کی روح نکل جاتی ہے، یہ پاس بیٹھنے والوں کو کوئی پتہ نہیں کہ اس پر کیا گزر رہا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے. کیونکہ مرنے کے بعد کا نظام الٹ ہے. وہاں اصل روح ہے، تابعداری میں کیا ہوتی ہے؟ جسم ہوتا. یہ روح ہے کیا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اتنا ہی بتایا گیا. یہ عالم امر کی چیز ہے اور ہم عالم خلق میں ہیں. تو ایک جہان کی چیز میں پر تحقیق دوسرے جہان میں بیٹھ کر نہیں کی جا سکتی.
اس کی باقی حقیقتیں جنت ہی میں کھلیں گی. صرف ہمیں یہاں اتنا ہی بتایا ہے کیونکہ ابھی ہم عالم خلق میں ہیں اور یہ عالم امر کی چیز ہے. تو اس وقت یہ جو ہمارا اجتماع ہے یہ جسم کے حوالے سے روح کا اجتماع ہے. جسم کو راحت ملے گی، انڈائریکٹ روح کو بھی ملے گی. اس نسبت سے یہ روحانی اجتماع بھی ہے. دوسرا جو جملہ لکھا ہوا ہے اصلاحی، یہ اصلاح کیا ہوتی ہے اور یہ کس چیز کی اصلاح کی جاتی ہے؟ اصلاح کی ضرورت کیا ہے اور اصلاح ہوگی کیسے؟ اصلاح کے مقابلے میں بگاڑ ہے. تو بگاڑ یہ ایک فساد ہے، یہ ایک بیماری ہے. تو حضرت شیخ تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی بیماری بتلاؤ، سبب بتلاؤ اور علاج بتلاؤ. اصلاح یہ روح کی صحت ہے اور بگاڑ یہ روح اور نفس کی بیماریوں میں سے ہے. ہر چیز میں اصل بگاڑ ہے، ہر چیز میں اصل بگاڑ ہے. اصلاح باہر سے داخل کرنا پڑتی ہے. اصلاح کے لیے محنت کی ضرورت ہے اور بگاڑ بغیر محنت کے آ جاتا ہے. رات کا کھانا آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو فریج میں رکھو گے، تکلیف اٹھاؤ گے، اس پر اخراجات ہوں گے تو صبح تک کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا. آپ کہتے ہیں بگڑ جائے، اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، صبح تک کیا ہو جائے گا؟ خود بخود بگڑ جائے گا. کیونکہ بگاڑ ہر چیز میں اندر پڑا ہے اور اصلاح باہر سے داخل کرنی پڑتی ہے. مکان بناتے ہیں اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کہتے ہیں بگڑ جائے، کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دو، چونا اترے گا، مٹی اور سیمٹ اترے گا، اینٹیں نکلیں گی، بگڑ جائے گا. بگاڑ اندر پڑا ہوا ہے. پھر ایک چیزوں کا بگاڑ ہے اور ایک انسان کا بگاڑ ہے. یہ یاد رکھیں، چیزوں کا بگاڑ ان کی ذات تک رہتا ہے اور انسان کے بگاڑ کا اثر پوری کائنات پر پڑتا ہے. انسان میں بھی اصل بگاڑ ہے، اس میں بھی اصلاح داخل کرنی پڑتی ہے. اس لیے اس اصلاح کے لیے لوگ مختلف چیزوں کی اصلاح کا نام لیتے ہیں. عمومی طور پر سنا جاتا ہے اور حضرت بھی فرماتے ہیں، دیکھیں ایک اصلاحی عقیدہ ہوتا، ایک اصلاحی عمل ہوتی، ایک مواظبت عمل ہوتی ہے اور ایک دوامی عمل ہوتا ہے. اصلاحی عقیدہ، اصلاحی عمل، مواظبت عمل اور دوام عمل. حضرت فرماتے ہیں یہ سارے ٹھیک ہیں، ہونے چاہیے، لیکن ان سب کی بسہولت ادائیگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری اصلاح کس کی ہے؟ وہ اصلاح نفس ہے. وہ کیا ہے؟ اصلاح نفس ہے. اگر اصلاح عقیدہ بھی ہے، اصلاح عمل بھی ہے، مواظبت عمل بھی ہے اور دوام عمل بھی ہے، لیکن اگر اصلاح نفس نہیں ہے تو ان سب کا کباڑا ہو جائے گا. نفس کی اصلاح کے بغیر اصلاحی عقیدہ بھی بچا نہیں سکتا. نفس کی اصلاح کے بغیر اصلاحی عمل بھی نہیں بچا سکتا.
میں ایک مجلس میں چلا گیا تو ایک صاحب بڑی شد اور مد سے ساری چیزوں پر بلڈوزر چلاتے ہوئے کہنے لگے بھائی سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی، لیکن نرا اصلاح عقیدہ سے بیڑا پار نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت حکیم الامت تھے اور وہ ان بیماریوں کو اور نفس کی شرارتوں کو جانتے تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں نری اصلاح عقیدہ اور اصلاح عمل سے بیڑا پار نہیں ہوگا، کیونکہ تین صحیح عمل کرنے والوں سے جہنم کا افتتاح ہوگا۔ تین صحیح عمل کرنے والوں سے، ان کا عقیدہ بھی ٹھیک تھا، ان کا عمل بھی ٹھیک تھا، لیکن اگر اصلاح عمل نہیں تھی، اصلاح نفس نہیں تھی، تو ان تین صحیح عمل کرنے والوں سے جہنم کا افتتاح ہوگا۔ اہل علم بیٹھے ہیں، میں ایک حدیث شریف کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ تفسیر میں چلوں، اشاروں میں کوشش کرتا ہوں کہ بات سمجھ جائیں۔ جہنم کا افتتاح ہوگا عالم سے، شہید سے اور سخی سے۔ اصلاح عقیدہ بھی تھا، اصلاح عمل بھی تھا، لیکن کیا چیز نہیں تھی؟ اصلاح نفس کے بغیر شہادت بھی جہنم لے جائے گی، کیونکہ اس شہادت میں بھی نفس اپنا حصہ نکال لیتا ہے۔ اصلاح نفس کے بغیر علم بھی جہنم لے جائے گا، کیونکہ وہ علم جیسی نورانی چیز میں بھی اپنا حصہ نکال لیتا ہے۔ اصلاح نفس کے بغیر سخاوت بھی جہنم لے جائے گی۔ میں اشارہ کر رہا ہوں اور آپ نے یہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی، اور ایسا ہی ہے۔ اصلاح نفس کے ساتھ تجارت کرے تو شہید کے ساتھ اجر ہوگا۔ التاجر الصدوق، التاجر الصدوق مع النبیین والشہداء یوم القیامہ۔ سچے تاجر کا اجر قیامت والے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ اب اصلاح نفس کے ساتھ تجارت شہید کے ساتھ اجر کا مستحق بنا دیتی ہے۔ اصلاح نفس کے بغیر شہادت جہنم لے چلتی ہے۔ یہ جو اصلاحی اجتماع لکھا ہوا ہے، کچھ سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ اور یہ کتنا ضروری ہے؟ اگر ہم اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھ لیں اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اس تھوڑی ساتھ کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ یہ اصلاح نفس بہت ضروری ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر اصلاحی عقیدہ ہے لیکن اصلاح نفس نہیں ہے تو یہ نفس اتنا شریر ہے کہ یہ اس صحیح عقیدے کو لے کر اس کو گمراہی پر لائے گا۔ حضرت نے مثال دی ہے کہ مثلا یہ عقیدہ ٹھیک ہے کہ اللہ غفور، یہ صحیح عقیدہ ہے نا، اللہ، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ اب یہ صحیح عقیدہ تو حاصل ہے لیکن اصلاح نفس نہیں ہوئی، اصلاحی عقیدہ اس کو حاصل ہے، تو یہ بگڑا ہوا نفس اسی صحیح عقیدے کو استعمال کر کے اس کو اللہ کی نافرمانی پر لائے گا، اور کیا کہے گا؟ ارے یہ گناہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، بعد میں توبہ کر لے گا نا، اللہ غفور۔ اب نفس نے کس سے کام لیا؟
صحیح عقیدے سے کام لیا. اس لیے یہ اصلاح نفس بہت ضروری ہے، اور اصلاح نفس کے لیے بطور معالجہ حضرت نے مجاہدہ بتایا ہے. کیا چیز بتائی ہے؟ مجاہدہ. مجاہدہ کیا ہے؟ یہ اصلاح نفس کی دوا ہے. اور چلتے چلتے یہ بھی سن لو، دوا میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مسنون اور معصور ہے کہ نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ منہی عنہ ہے کہ نہیں. بھائی بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ دوا میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مسنون اور معصور. آپ جب دوائی لیتے ہیں کسی ڈاکٹر سے تو پہلے جا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کسی صحیح حدیث میں بتاؤ کہ یہ اینٹی بائیوٹک لکھا ہوا ہے، وگرنہ میں نے نہیں لینی. یہ صحیح حدیث میں مجھے پہلے بتلا دو. لیکن یہ پوچھا جاتا ہے کہ آیا یہ منع ہے کہ نہیں ہے. ایلوپیتھک سسٹم سے علاج کرواؤں، ہومیوپیتھک سسٹم سے علاج کرواؤں کہ ہومیوپیتھک سسٹم سے علاج کرواؤں، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سا سسٹم مسنون اور معصور ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ منہی عنہ ہے کہ نہیں. یہ یاد رکھیں، معالجے کے اندر یہ چیز ضروری ہے. تو مجاہدہ کیا ہے؟ یہ معالجہ ہے. لیکن یاد رکھیں، اپنا معالج خود بننا، کوئی اپنا معالج خود ہی بن جائے یا کسی اناڑی سے علاج کرانا شروع کر دے، جس کو مسند ارشاد وراثت میں ملی ہو اور اس نے یہ فن نہ سیکھا ہو، یا اس اناڑی سے یہ علاج کروانا شروع کر دے. اپنا معالج خود بن جائے یا کسی اناڑی سے علاج کروانا شروع کر دے، یہ دونوں چیزیں اس کو ہلاکت کی طرف دھکیلیں گی. اس لیے کہ معالجے میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ معالج صرف محق نہ ہو، محقق بھی ہو. یہ معالج محق نہ ہو، کیا ہو؟ یہ محقق بھی ہو. یہ میں حضرت کے الفاظ بول رہا ہوں. تو حضرت شیخ تھانوی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ معالج میں صرف یہ نہ دیکھو کہ یہ محق ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ محقق بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ علاج کے فن کو بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا، یہ نفس کی شرارتوں کو بھی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا، یہ ماہر نفسیات بھی ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ شیخ کو ماہر نفسیات ہونا چاہیے. میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے، اس نے امریکہ سے پی ایچ ڈی کر رکھی تھی سائیکاٹری میں. نفسیات میں اس نے کیا کیا تھا؟ پی ایچ ڈی کر رکھی تھی. تعارف ہوا تو اس نے کہا جی میں ماہر نفسیات ہوں، میں ماہر نفسیات ہوں. میں نے اسے کہا کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ماہر نفسیات تو حضرات صوفیاء اکرام ہوتے ہیں. ماہر نفسیات یہ حضرات صوفیاء اکرام ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ نفس کی شرارتیں کیا ہیں اور یہ کس کس شرارت سے انسان کو زیادہ حق سے ہٹا دیتا ہے. اور جو خود نفس کا اسیر ہو، جو خود نفس کا اسیر ہو، وہ کیسے ماہر نفسیات بن سکتا ہے؟
اور میں نے اس سے پوچھا اچھا آپ تو پی ایچ ڈی آپ نے کی ہوئی ہے، ذرا مجھے بتائیں تو صحیح یہ نفس کی اقسام کیا ہیں؟ ہمارے پرانے صوفیاء نے اپنی کتابوں کے اندر 3 باتیں لکھی ہیں، اور بعض ایک آدھ کتاب کا انہوں نے انگلش کے اندر ترجمہ کر کے اسی کو بار بار پڑھا رہے ہیں۔ تو 3 قسمیں اس نے مجھے بتائیں۔ انگلش میں ان کے نام اور ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں چلوں، بہرحال جو متعارف نام ہے میں وہ لے لیتا ہوں۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ اور میں نے اسے کہا بھائی قرآن پاک میں تو 5 قسم کے نفس کا تذکرہ ہے، ذرا کھول کر دیکھو۔ نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، نفس راضیہ ہے، اور نفس مرضیہ ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ تو حضرات صوفیاء کرام کا کمال کیا ہے؟ یہ نفس کی تربیت فرماتے ہیں، اس کی اصلاح فرماتے ہیں مجاہدے کے ذریعے۔ المجاہدۃ مفتاح المشاہدہ، مجاہدہ ہی مشاہدے کی کنجی ہے، اور مجاہدہ معالجہ ہے۔ مجاہدہ کیا ہے؟ معالجہ ہے۔ اور معالجے میں اپنا علاج جو خود کرے اس کا بھی کباڑا ہوتا ہے، اناڑی سے کرائے اس کا بھی کباڑا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ اس معالجے میں دیکھو کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے نفس کی اصلاح کروانا چاہتا ہوں وہ محق ہے کہ محقق بھی ہے۔ صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ دیوبند کے مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اگر اس نے کسی سے باقاعدہ اصلاح نہیں کروائی تو اس کے دیے ہوئے وظیفے کبھی نہ کرنا، کباڑا ہو جائے گا۔ جس نے باقاعدہ کسی خانقاہ میں رہ کر اس فن کو سیکھا ہو، یہ وراثت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ کیا ڈاکٹر کا بیٹا وراثت سے ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ اور اگر وہ باپ کی کلینک پر بیٹھ جائے لیکن فن نہیں سیکھا تو گورنمنٹ آف پاکستان اس چور کو چھوڑ دے گی۔ اور یہ جو چور بیٹھے ہوئے ہیں، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے مند۔ اگر وہ غلط علاج کر دے اتنا نقصان نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ قبر چلا جائے گا اور تو کچھ نہیں ہوگا نا، لیکن ان کے غلط علاج سے یہ تو جہنم چلا جائے گا۔ اب قبر جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جہنم جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اقبال نے ایک باغی مرید کے عنوان سے بڑی لمبی چوڑی نظم لکھی ہے۔ گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد۔ کس میں آئی ہے؟ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے مند۔ کل جہاں عقاب بیٹھے ہوئے تھے آج وہاں کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس معالجے میں احتیاط کرنی ہے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ہر ایک اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اصلاح نفس شروع کر دو۔ یہ دیکھو کہ اس نے باقاعدہ کسی شیخ کی تربیت میں رہ کر اصلاح نفس کروائی ہے کہ نہیں کروائی، اور وہ باقاعدہ اجازت یافتہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی ہوگی۔ تو 5 قسمیں ہیں نفس کی: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ اور نفس۔
اس کے لیے مجاہدہ کرنا ہے. اور مجاہدہ کیا ہے؟ ان کی اصلاح کے لیے مجاہدہ کرنا ہے. اور مجاہدہ کیا ہے؟ یہ مخالفت نفس کو کہا جاتا ہے. مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ لیکن اس میں بھی ذرا اعتدال برتنا ہے. مخالفت نفس دو طرح ہوتی ہیں. حضرت شیخ فرماتے ہیں ایک حقوق نفس ہیں اور ایک لزوز نفس ہیں. کیا ہے؟ ایک حقوق نفس ہیں اور ایک لزوز نفس ہیں. حقوق نفس پورے کرو، لزوز نفس سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ مجاہدہ عیسائی بھی کرتے ہیں، ہندو جوگی بھی کرتے ہیں. لیکن عیسائیوں کے مجاہدے اور ہمارے مجاہدے میں فرق کیا ہے؟ وہ حقوق نفس چھینتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے. اور یاد رکھیں دین دو چیزوں کا نام ہے، حقوق اور حدود. ہر ایک کے حق کو پہچانو اور اس کی حد کو پہچانو. اس لیے حقوق نفس ادا کرنے ہیں، لزوز نفس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ مجاہدہ ہے ہمارے ہاں. عیسائیت میں حقوق نفس چھینے جاتے ہیں. حقوق نفس چار ہیں: کھانا، پینا، سونا اور جنسی تسکین. یہ چار کیا ہیں؟ نفس کے حق ہیں. یہ نفس کی ضرورتیں ہیں. حضرت فرماتے ہیں ایک نفس کی ضرورت ہے، ایک نفس کی خواہش ہے. ضرورتیں پوری کرو، خواہشیں قربان کرو. ضرورتیں پوری کرو، خواہشیں قربان کرو. اس لیے کہ زندگی دو قسم کی ہے، ایک ضرورتوں والی، ایک خواہشوں والی. ضرورتیں قربان کرنے کے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہیں، خواہشیں قربان کرنے کے لیے ہیں. اللہ اللہ. اگر خواہشوں کو پورا کرنا شروع کر دے تو کیا کہا؟ فرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اس شخص نے تو اپنی نفس کی خواہش ہی کو اپنا الہ بنا دیا. یہ لا الہ کہاں چلا گیا؟ یہ لا الہ کہاں چلا گیا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا دیا ہے؟ بھائی دیکھا ہے آپ میں سے کسی نے؟ یہ جو صبح اذان کے بعد سوتا ہے یہ ہے وہ. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا. میں نے کہا کہ نفس کے چار حق ہیں: کھانا بھی، پینا بھی، سونا بھی، اور رات کو سو جاؤ، یہ نفس کا حق ہے. صبح اذان کے بعد سونا یہ نفس کی خواہش ہے. صبح اذان کے بعد سونا یہ نفس کی، وہ کتنا آسان کام ہے. حق پورا کرو، خواہش. یہ مجاہدہ ہے. حق پورا کرو، نفس کے حق پورے نہ کرنا یہ رہبانیت کی طرف لے چلے گا. نفس کی خواہشیں پوری کرنا یہ قارونیت کی طرف لے چلے گا. قارونیت نام ہے نفس کی خواہشیں پوری کرنے کا، رہبانیت نام ہے نفس کے حقوق پورے نہ کرنے کا. ہم نے رہبانیت بھی نہیں اختیار کرنی، ہم نے قارونیت بھی نہیں اختیار کرنی. ان دو کے درمیان تمیز جو ہے یہ آپ کا مربی پیدا کرے گا.
یہ ہر کس و ناکس کی بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ اپنے لیے خود مجاہدے تجویز کرے یا ایسی باریکیوں میں ان باریکیوں کو سمجھے. اس لیے جتنا اس مجاہدے پر آئیں گے اتنا ہی ہمارے نفس کی اصلاح ہوتی جائے گی. نفس امارہ یہ انسان کو برائیوں کی ترغیب دیتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ اللہ کی نافرمانی کی ترغیب دیتا. اب مجاہدہ کرنے سے آہستہ آہستہ یہ نفس لوامہ میں بدل جاتا ہے. نفس لوامہ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس لوامہ. یہ وہ ہے جو انسان کو نیکی اور برائی دونوں کی ترغیب دیتا ہے، لیکن یہ اپنے مربی کی ہدایات کی روشنی میں مجاہدے کرتا رہتا ہے، معالجہ کرتا رہتا ہے. آہستہ آہستہ اس کا نفس مطمئنہ میں بدل جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اس کو فانی چیز سے اطمینان نصیب ہو جاتا ہے اور باقی چیز پر اس کی ہرس بڑھ جاتی ہے. یہ نفس مطمئنہ ہے. پھر بھی یہ مجاہدے کرتا رہتا ہے، چھوڑنے تو ہے نہیں. پھر ہوتے ہوتے یہ نفس راضیہ بن جاتا ہے. اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی رہے، اور یہ مقام محب میں پہنچ جاتا ہے. اس کو والذین آمنوا اشد حبا للہ کی کیفیات حاصل ہو جاتی ہیں. اس کے دل میں سب سے زیادہ شدید محبت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. یہ مقام محب ہے نفس راضیہ. لیکن پھر بھی یہ مجاہدے چھوڑتا نہیں ہے، اپنے معالج کی ہدایت کی روشنی میں کرتا رہتا ہے. پھر ہوتے ہوتے اس کو اللہ پاک نفس مرضیہ عطا کر دیتے ہیں. یہ مقام محبوب ہے. تو انسان کی نفس کی ترقی کے 5 مدارج ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ اور نفس مرضیہ. نفس مرضیہ میں یہ محب سے محبوب بن جاتا ہے. نفس راضیہ یہ اطاعت کرتا ہے. نفس مرضیہ میں یہ اتباع کرتا ہے. اطاعت کیا ہے؟ جو کہیں وہ کرو. اتباع کیا ہے؟ جو کریں وہ کرو. کہا کیا ہے؟ حلال کھاؤ تو حلال کھاؤ. یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے. اور اتباع کیا ہے؟ اس ترتیب سے کھاؤ جس ترتیب سے اللہ کے نبی نے کھایا ہے. دسترخوان بچھا کر کھاؤ، زمین پر بیٹھ کر کھاؤ، ہاتھ دھو کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. جو کھانے کے جتنے سنت طریقے ہیں ان کو اڈاپٹ کرو. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اتباع ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کریں تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے. یہ مقام محبوب ہے. اس کو نفس مرضیہ حاصل ہو گیا. اس کو نفس مرضیہ حاصل ہو گیا. یہاں پر مقام محب میں یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا محبوب اللہ راضی رہے. اور مقام محبوب میں جب انتہا ہوتی ہے، ابتدا کیا ہے کہ انسان محب ہے، اللہ محبوب ہے، اور انتہا کیا ہے کہ اللہ محب ہو جائے، انسان محبوب ہو جائے. وہ
کیسے ہوگا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ. بھائی آپ میں کون چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے؟ آپ میں سے کوئی چاہتا ہے؟ یہ کوئی مشکل کام ہے کہ آسان ہے؟ بہت آسان ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع شروع کر دو. اطاعت حکم ماننے کو کہتے ہیں، اتباع پیچھے پیچھے چلنے کو کہا جاتا ہے. اطاعت کیا ہے؟ جو کہیں وہ کرو، اور اتباع کیا ہے؟ جو کریں وہ کرو. اور مقام محبوب میں وہ تمہاری رضا چاہے گا. اب مقام محبوب میں وہ تمہاری رضا چاہے گا. اقبال نے میری ساری بات کو، میری نہیں، حضرت تھانوی صاحب نور اللہ مرقدوں کے ارشادات میں سنا رہا ہوں، اس ساری بات کو اقبال نے ایک شعر کے اندر سمو دیا. نفس کو فارسی میں خودی کہتے ہیں. اقبال کیا کہتے ہیں؟ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور یہ ہوگا کیسے؟ اصلاح نفس سے. اور یہ اجتماع کس کے لیے ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اصلاح نفس کے لیے ہے. اور اصلاح نفس کتنی ضروری ہے؟ جیسے پہلے میں نے آپ کو حضرت کا یہ ملفوظ سنایا کہ اصلاح عقیدہ بھی بہت ضروری ہے، اصلاح عمل بھی بہت ضروری ہے، مواظبت عمل بھی بہت ضروری ہے، دوام عمل بھی بہت ضروری ہے، لیکن بیکار ہیں جب تک اصلاح نفس نہ ہو جائے. کیونکہ نفس انہی بنے ہوئے اعمال میں سے اپنا حصہ نکال لیتا ہے. اور نفس کی ان باریک شرارتوں کو حضرات صوفیاء اکرام سمجھتے ہیں. یہ ہر ایک کے سمجھنے کی بس کی بات نہیں ہوتی. وہ کیسے ان نیک اعمال میں اپنا حصہ نکال لیتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اندر ایک دفعہ زبردست داعیہ اندر سے پیدا ہوا، تجھے شہید ہو جانا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ شہید ہو جانا چاہیے. وہ بڑی اندر سے ترغیب مل رہی ہے، شہید ہو جانا چاہیے. لیکن وہ کہنے لگے، میں سوچنے لگا کہیں اس شہادت میں بھی نفس کی شرارت نہ ہو. شہادت میں بھی نفس کی، کیونکہ جس شہید کی شہادت میں نفس کی شرارت ہوگی اسی شہید سے جہنم کا افتتاح ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہیں اس شہادت کے تقاضے میں جو اندر سے ہو رہا ہے اس میں نفس کی شرارت نہ ہو. تو میں اپنے شیخ اور مربی کے پاس گیا اور اپنی کیفیات بتائیں، اپنے احوال بتلائے. تو فرمایا، میرے مربی نے یہ بات کہی، ارے بھائی اس میں نفس کی شرارت معلوم ہو رہی ہے. تیرا نفس روز روز کے مجاہدوں سے تنگ آ گیا ہے. تیرا نفس روز روز کے مجاہدوں سے تنگ آ گیا ہے، اور یہ ترغیب دی جا رہی کہ جاؤ بھائی تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوگی، پھر تو ہر صبح اٹھنا، یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور یہ روزانہ کے مجاہدے کرنا، اس سے تو جان چھوٹ جائے گی. تو اب یہ ان مجاہدوں سے بھاگنے کے لیے شہادت کا شیلٹر لے رہا ہے. اس لیے میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ ماہر نفسیات وہ ہوتا ہے جو نفس کی شرارتوں کو سمجھے. یہ مجاہدے دو قسم کے ہوتے ہیں. ارے یہ مجاہدے، ایک مجاہدہ اختیاریہ ہوتا ہے، ایک مجاہدہ اضطراریہ ہوتا ہے. مجاہدہ اضطراریہ کیا ہے اور مجاہدہ اختیاریہ کیا ہے؟ بعض آدمی اپنی اصلاح کرتا ہے، اصلاح
چاہتا ہے، اصلاح نفس چاہتا ہے، کسی اللہ والے سے تعلق جوڑ لیتا ہے اپنی اصلاح نفس کے لیے، اور اس کی دی ہوئی ہدایات کی روشنی میں مجاہدے کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اختیاری مجاہدے اختیار کرتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ حضرات بتلاتے ہیں فلاں ذکر اتنی مرتبہ کرو، فلاں کام یوں کرو، فلاں مت کرو، ہر ایک کو ایک شیڈیول بتا دیتے ہیں، اور جب ان کی ہدایات کی روشنی میں یہ مجاہدے کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی اصلاح نفس فرما دیتے ہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ کہوں کہ یہ جو مجاہدے صوفیاء بتلاتے ہیں یہ معالجے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اور معالجے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مسنون اور معصور ہے کہ نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ منہی عنہ ہے کہ نہیں۔ اس لیے ان کو مقصود نہیں سمجھا جاتا، مقصود کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ جب مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو مجاہدہ چھڑوا لیا جاتا ہے۔ جب آپ کو صحت ملتی ہے تو ڈاکٹر دوا چھڑا لیتا ہے۔ جہالت بیماری ہے تو علاج علم ہے، لیکن علم کے حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں وہ آپ نے خود حالات کی نسبت سے بنانے ہیں، یہ بدعت نہیں ہوتے، ورنہ سارے مدرسوں سے بڑی بڑھ کر بدعت کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ کیڑا لگا ہوتا، خود مجاہدوں پر آتے نہیں اور جو آ رہے ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ان کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہوتی، ساری زندگی نفس کے دھوکوں میں گزار دیتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ اس لیے صوفیاء اکرام جو یہ مجاہدے بتلاتے ہیں یہ بھی ایسے ہیں۔ یہ مجاہدہ اختیاریہ ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کا سیروزہ کیا ہے؟ یہ مجاہدہ اختیاریہ ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کا چلہ کیا ہے؟ یہ مجاہدہ اختیاریہ ہے۔ اب ہر ایک یہ کہے کہ مجھے بتائیں کہ یہ چلہ کون سی حدیث صحیح حدیث کے بغیر تو میں چلہ نہیں لگاؤں گا اور میں سیروزہ نہیں لگاؤں گا۔ یہ مجاہدے اختیاریہ ہیں۔ یہ صوفیاء جو مجاہدے بتلاتے ہیں یہ بھی مجاہدے اختیاریہ ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو مجاہدے اختیاریہ پر نہیں آتے تو اللہ پاک اس پر مجاہدے اضطراریہ مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے، لیکن اس کے دماغ میں کوئی کیڑا بیٹھا ہوا ہے اور قدرت اس پر مہربانی کرنا چاہتی ہے تو اس پر مجاہدہ اضطراریہ مسلط کر لیا جاتا۔ مجاہدہ اضطراریہ، اس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پھر اس کو رگڑا دیا جاتا ہے، اور جو باتوں سے نہیں مانتا پھر لاتوں سے ماننا پڑتا ہے اس کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دیکھیں اہل علم بیٹھے ہیں، اس میں واو تاکیدی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکیدی ہے، نون ثقیلہ تاکیدی ہے۔ نون ثقیلہ تاکیدی ہے، مخاطب کا صیغہ تاکیدی ہے، اور جمع کا صیغہ بھی تاکیدی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جہاں دو تاکیدیں ہوں تو معنی قسم کے ہو جاتے ہیں۔ یہاں کتنی تاکیدیں ہیں؟ 5۔
گویا قسم در قسم کھا کر اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا جی چاہے نہ چاہے تمہیں رگڑا ضرور دینا ہے. کبھی خوف آئے گا، کبھی بھوک آئے گی. تو بعض ایسے ہوتے ہیں جن پر یہ حالات آتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کا دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے. تو یہ مجاہدہ اضطراریہ ہے. 5 قسمیں بتلائی ہیں. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں مجاہدہ اختیاریہ 4 قسم کا ہوتا ہے. مشارطہ ہوتا ہے، مراقبہ ہوتا ہے، محاسبہ ہوتا ہے اور معاقبہ ہوتا ہے. مشارطہ کیا ہے؟ اپنے لیے ایک شیڈیول بنائے اپنے مربی سے، میں نے کیا کرنا ہے. اپنا معالج خود بھی نہ بنے، اناڑی سے بھی نہ بنائے. یہ مشارطہ ہے. پھر مراقبہ کرے. مراقبہ کیا ہے؟ پھر نگرانی کرے کہ جو شیڈیول میں نے بنایا ہے میں اسے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. یہ مراقبہ ہے، اس کی نگرانی کرے. پھر رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے. جو میں نے شیڈیول بنایا تھا میں نے وہ کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر کیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرے، اور نہیں کیا تو پھر کیا کرے؟ معاقبہ، یعنی اپنے کو سزا دے. تو شیعوں کی طرح اپنے آپ کو پیٹنا تو نہیں ہے، بلکہ حضرت فرماتے ہیں یہ سزا کیسے ہوگی؟ ارے اس کو تلاوت کا کہا تھا، 5 منٹ آپ نے تلاوت دھیان سے کرنے ہیں. نفس نے شرارت کی، غالب ہو گیا، سستی اور کاہلی آ گئی، نہیں کر سکا. تو حضرت فرماتے ہیں اپنے اوپر 20 یا 30 رکعت نوافل کا جرمانہ لگا دے. اس پر ٹائم زیادہ لگتا ہے، تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے. تو جب ایک دن وقت زیادہ لگے گا، دوسرے دن 5 منٹ تلاوت کے لیے اس کو آسانی سے موقع مل جائے گا. یہ معاقبہ ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جسمانی معاقبے سے انسان عادی ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ نہیں رکتا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں غیبت بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو شیخ نے ہمارے لیے معاقبہ تجویز کیا کہ آئندہ جب بھی غیبت کی یا سنی 1 روزہ رکھو گے. فرمائے ابتداً تو یہ کارگر ہو گیا، لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ نفس عادی ہو گیا، غیبت بھی کر رہے، روزے بھی رکھ رہے. پھر گئے ان کے پاس، یہ تو معالج ہوتے ہیں، حضرت اب کیا کیا جائے؟ فرمایا معاقبہ بدلو. آئندہ اگر غیبت ہو جائے تو مقرر کر لو اپنے اوپر جرمانہ، اتنے پیسے صدقہ دوں گا. اور مال کی محبت دل میں ہوتی ہے. فرمایا جب یہ کیا نا تو اس سے آہستہ آہستہ رک گئے. ہمارے ایک ساتھی ہیں گجرانوالہ کے، محکمہ مال میں آفیسر ہیں. تو مجھے کہنے لگے جی جماعت کی نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، اکثر جماعت رہ جاتی ہے. تو میں نے اسے کہا بھائی آئندہ اس طرح کرنا، جب بھی جماعت رہے تو 100 روپے صدقہ کر دو. اب اس نے ایک دن 500 روپے صدقہ کیے، پھر جماعت نہیں رہی اس سے. تو اختیاری مجاہدہ حضرت فرماتے ہیں 4 قسم کا ہوتا ہے. مشارطہ ہوتا ہے، مراقبہ ہوتا ہے، محاسبہ ہوتا ہے اور حضرت فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں احادیث میں ہیں. مشارطے کا ذکر بھی آتا ہے. وقت نہیں ہے کیونکہ چٹ میرے پاس پہنچ چکی ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے. تو حاسبو قبل ان تحاسبو، معاقبے کا ذکر بھی روایات میں آتا ہے. حضرت فرماتے ہیں ہم جو بات کرتے ہیں تو دماغ کے اندر قرآن پاک یا حدیث مبارکہ کی کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے. اہل علم ہو تو ہمیں اشارہ کرنا پڑتا ہے، نہ ہو تو ضرورت نہیں ہوتی. کیونکہ یہ تصوف یہ کوئی قرآن و حدیث سے باہر کی چیز نہیں ہے. اس تصوف کو حدیث کی زبان میں احسان کہتے ہیں اور قرآن کی زبان میں اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے.
یہ اوپر سے تصوف کی چادر ہٹاؤ تو نیچے کیا آئے گا؟ احسان، ان تعبد اللہ کانک فإن لم تکن ترى فإنہ، اور تزکیے کا لفظ آئے گا۔ قرآن تو تزکیے سے بھرا ہوا ہے۔ تو بے شک تصوف کو نہ مانو، لیکن اگر احسان اور تزکیہ کا انکار کیا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ تصوف تو عجمی لفظ ہے، اور یہ کیسے بنا اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، میں اس تاریخ میں نہیں جاتا۔ بہرحال میں نے آج کے اس اجتماع کے حوالے سے یہ دو باتیں آپ کو بتلائیں، روحانی اور اصلاحی اجتماع ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑی ہے کہ زیادہ ہے؟ اس کے بغیر بیڑا پار ہو جائے گا کہ بیڑا غرق ہوگا؟ تو اب حضرت فرمایا کرتے تھے، مجھے انہوں نے حکم بھی دیا تھا کہ بھائی پھر ذکر بھی کرنا ہے، ذکر بھی دوا ہے۔ ذکر بھی کیا ہے؟ دوا ہے۔ شریعت کے اعمال غذا ہیں، اور ذکر کیا ہے؟ دوا ہے۔ ذکر کون، کتنا، کس وقت، کیسے کرے، یہ بھی صاحب فن سے پوچھ کر کرنا ہے، کیونکہ دوا اپنے لیے خود منتخب نہیں کی جاتی اور اناڑی سے دوا بھی نہیں لی جاتی۔ اس لیے میں اب ذکر کی دوا استعمال کرتا بھی ہوں، کرواتا بھی ہوں۔ تو بڑے عظمت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کے پیارے نام کو لینا ہے۔ خواجہ عزیز اصل مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کام تو کام سے ہوگا، کام تو کام سے ہوگا، نہ کہ حسن کلام سے ہوگا۔ کام تو کام سے ہوگا، نہ کہ حسن کلام سے ہوگا، ذکر کے اہتمام سے ہوگا، فکر کے التزام سے ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم حرق قلوبنا بنار عشقک وارزقنا ازدیاد محبتک حتی لا یبقى شیء غیرک۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، 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 الا اللہ،
الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی اللہ 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 كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هو الباقي الله 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 الحمدللہ الحمدللہ. شکر اس پر پڑھیں کہ اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرمائی، اور استغفار اس پر پڑھیں کہ جس عظمت اور محبت سے اللہ پاک کا یہ نام لینا چاہیے تھا ہم نہیں لے سکے، اس کوتاہی پر استغفار بھی پڑھ لیا کریں. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ، یہ آپ کے بندے آپ ہی کی توفیق سے مختلف گھروں اور مختلف خاندانوں سے دور دراز سے قرب و جوار سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ، تیرے ذکر کی مجلس میں ان کا یہ آنا اور ان کا یہ مجاہدہ قبول فرما لیجیے. یہاں جو کچھ کہا گیا، جو ذکر کیا گیا، جو تلاوت قرآن پاک کی گئی، یا اللہ اس سب کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما لیجیے. اس کا اجر و ثواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام، حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، حضرات انبیاء علیہ السلام کے حواریین، صدیقین، شہداء، صالحین، تابعین، تبع تابعین، سارے فقہائے امت، سارے صلحائے امت، سارے صوفیاء امت، یا اللہ سارے سلاسل کے سارے بزرگوں کو اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجیے. خصوصاً ہمارے مشائخ کو اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجیے. یا اللہ پاک بالخصوص حضرت شیخ اقدس پیر اختیار الملک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجیے. یا اللہ پاک ان کے درجے بلند فرما دیجیے، ان کے فیض کو مزید عام اور تام فرما دیجیے. یا اللہ پاک ان کے صاحبزادے اور ان کے خلفاء کو مزید ہمت اور توفیق نصیب فرما دیجیے. ان کی فکر اور عمل کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے بطور ذریعہ قبول فرما لیجیے. یا اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ پاک یہ جتنے حاضرین ہیں جن کی جو مشکلات ہیں، یا اللہ اس مبارک مجلس کے طفیل ان سب کی مشکلات کو دور فرما دے. یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ نصیب فرما دیجیے. جنہیں اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجیے. یا اللہ پاک حرمین کی حفاظت فرمائیے، اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ پاک جو لوگ جس عنوان سے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں
ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک، جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس دن ہماری موت مقدر کی ہو یا اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ مسلمی ربی نظر مفتی عویل سے اور جمع نور گروپ کے بعد مولانا اظہر محمد سے معمول تشریف آؤ گے۔